بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کی حرمت کا تقاضا ہے کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان کر آدمی محترم بنے، مخالفت کر کے مجرم نہ بنے۔ جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کو ماہ محرم کا خصوصی احترام کرنا چاہیے اور حتی المکان اس میں گناہوں اور جنگ و جدال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا مہینہ کہا ہے، اور اس ماہ کے روزوں کی اور خاص طور پر عاشوراء کے روزے کی احادیث میں بڑی فضیلت وارد ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ نعمان بن سعید سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں نے ایک آدمی کے سوا کسی کو اس بارے میں سوال کرتے نہیں سنا۔ اس شخص کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کرتے ہوئے سنا، اس حال میں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ماہ رمضان کے بعد آپ مجھے کس ماہ کے روزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ تو اس ماہ کے عمومی روزوں کی فضیلت ہوئی، مگر خاص طور سے عاشوراء کے روزوں کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ ان سے ایک سال گزشتہ کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ عاشوراء کے روزوں کی وجہ سے وہ ایک سال گزشتہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے عاشوراء کے روزوں اور رمضان کے روزوں کے علاوہ فضیلت کے کسی دن کے روزے کا اتنا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان روزوں کے اہتمام کا حال یہ تھا کہ ہجرت سے قبل بھی آپ قریش کے ساتھ عاشوراء کے روزے رکھا کرتے تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، عاشوراء کے دن کا روزہ قریش جہالت میں رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت سے قبل یہ روزہ رکھتے تھے۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو آپ نے اس کا حکم دینا اور تاکید کرنا ترک کر دیا، اور جو چاہتا یہ روزہ رکھتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد میں فرماتے ہیں، بلا شبہ قریش اس دن کی تعظیم کرتے تھے اور اسی دن کعبہ کو غلاف پہناتے تھے، اور اس دن روزہ رکھنا اس کی مکمل تعظیم کی وجہ سے تھا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شاید قریش اس کے روزے کے سلسلے میں سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ جیسے ماضی کے کسی نبی کی سیرت پر اعتماد کرتے تھے۔ بہرحال قریش یوم عاشوراء کی تعظیم کرتے تھے اور اس کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہجرت سے قبل اس کا روزہ رکھتے تھے۔ سیدہ حفیظہ رحمۃ اللہ فرماتی ہیں، 4 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشوراء کے روزے، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، ایام بیض یعنی چاند کی 13ویں، 14ویں، 15ویں کے روزے، نمبر 4 فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشوراء کے دن کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود نصاری کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ کا روزہ بھی رکھوں گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو،
اور ایک دن اس سے قبل یا ایک دن اس کے بعد بھی روزہ رکھو۔ اسی واسطے بعض علماء نے کہا کہ عاشوراء کے روزوں کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ 9، 10 اور 11 محرم کے روزے رکھے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کے روزے رکھے جائیں۔ تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ صرف 10 محرم کا روزہ رکھا جائے۔